آپ یا اللہ کہتے وہ اور ہے. اللہ ایک ہے, آپ کے وجود میں فرق ہے. آپ نے اس دوران جو اللہ کہا تو آپ کے پورے وجود میں اللہ کو پکارا, تو پورے وجود کے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے بھی آپ کی دعا قبول کر لی. اور یہی قرآن کریم کہہ رہا سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ آراف میں, بہت سی سورتوں میں, جب تمہاری کشتی, اب کشتی سے مراد ہوائی کشتی بھی ہو سکتی ہے, سمندری کشتی بھی ہو سکتی ہے, تمہاری کشتی بور میں پھنس جاتی ہے تو تم خلوص سے مجھے پکارتے ہو. جب تمہاری کشتی کو کنارے لگاتا ہوں تو تم بھول جاتے ہو کہ تم نے مجھے پکارا بھی تھا. مشکل یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا, یعنی خاتون دعا کر کے تھک گئے, قبول نہیں ہوتی ہے. اب آپ دعا کر رہے ہیں, اما یجیب کی تلاوت ہو رہی ہے, ورد حضرت علی, مختلف دعائیں, نہیں ہو رہی دعا قبول. اب بغاوت پر اتر آئے, اب باغی ہیں, خدا کے خلاف, دین کے خلاف, سرور کائنات کے خلاف, ائمہ کے خلاف, علماء کے خلاف. علماء تو کیا بیچتے ہیں, جب خدا کے خلاف ہو تو کچھ باقی رہا کیا. چھوڑیے بس. دیندار, پورا خاندان دیندار, پورے خاندان کو جانتا ہوں, بہت نیک سادات زیدی میں سے, بہت نیک, مسجد بنانے میں سب سے آگے پاکستان. یہاں آئے, امتحان دیا, 2-3 دفعہ امتحان میں ناکام ہوئے. ڈاکٹر تھے وہاں, اور بیچارے سپاہ صحابہ کی وجہ سے آئے تھے یہاں. کلینک پر 2-3 دفعہ حملہ ہوا, مجبور ہو گئے. یہاں آ کے امتحان دیا, 4 دفعہ امتحان دیا, ناکام ہوئے. بہت مومن, واقعاً متقی, 4 دفعہ امتحان دے کے ناکام ہوئے. 5ویں دفعہ صاف طور پر کہنے لگا, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خدا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان کی پہلی شرط جو آپ نے کہا, ڈٹ جائیے. 2 مہینے, 2 سال, 10 سال ملازمت نہ ملی, کہاں خدا, کہاں ہے علی, کہاں فاطمہ, کہاں پیغمبر, کہاں ہے عباس. اے بندے خدا, میں کہتا ہوں کہاں ہے تیرا دین, کہاں تیرا ایمان. کس بنا پر آقا امام حسین پر تو آنسو بہاتا. کیا اس سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی ایسی مصیبت ہو سکتی ہے جس مصیبت پر تو روتا اور ماتم بھی کرتا. اور کس کی مصیبت پر, جو کائنات کا مالک ہے, جس کا دسترخوان کائنات کے لیے بچھا. آپ چلے جائیں دنیا بھر میں, تو خیر مجالس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, جو کھا کے پی کے چلے جائیں. آپ چلے جائیں بصرے سے لے کے کربلا تک, بغداد سے کربلا تک, نجف سے کربلا تک, حلہ سے, شمال سے, جنوب سے, اب مشرق سے, مغرب سے, آپ چلے جائیں 200 میل 400 میل سے دسترخوان بچھا ہوا, چلتا جا رہا قافلہ حسینی, کھاتا جا رہا. 22 ملین انسان, نہ کوئی بھوکا, نہ کوئی پیاسا, نہ کوئی بیمار. عجب ہے کہ 22 ملین میں کوئی پیاسا نہیں, سب پانی پیتے ہیں. اسی کربلا میں کوئی پیاسا واپس نہیں جاتا, کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا. 22 ملین. اے حسین, مجھ سے خواہش کی ہے, میں اس خواہش کی بنیاد پر مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. واقعا مومن, اب میں چونکہ اتفاق سے دوسری مجلس بھی آپ کو پتا ہے باب الحوائج میں آج ذرا جلدی بیٹھنا تو معذرت خواہوں. واقعا مومن, آپ اگر امیر المومنین کے پروانوں کو دیکھیں, نہیں میں قمبر نہیں بن سکتا, درست ہے کہ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ گرفتار کر کے لایا, قمبر سے کہہ دے کہ تو علی کی کیا خدمت کرتا تھا, وضو کے لیے پانی دیتا, کیا کون سی دعا پڑھتے تھے, سورہ انعام کی آیت 45 کی تلاوت کرتے تھے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ظالموں کو پوری طرح مہلت دے دیتے ہیں, جب وہ مست ہو جاتے ہیں تو ہم پکڑ کے انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈالتے ہیں. تو حجاج کی تلوار لٹکی ہوئی, قمبر سامنے زنجیروں میں بندھا ہوا, مختار کے زمانے میں جیل میں تھا. میرے خیال میں حجاج نے کہا, میرے خیال میں علی ہمارے بارے میں تلاوت کرتے ہوں گے. بالکل بالکل تمہارے بارے میں, تیرے لیے ہی تلاوت کرتے تھے.
کہہ سکتے تھے مجھے کیا پتا. نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ منزل استقامت ہے. نہیں چاہیے قمبر کو جان بچانے کی ضرورت ہے. کہتے ہاں مجھے یقین ہے کہ تیرے بارے میں اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت میں نہیں، چونکہ شہزادیوں کی جب بات آتی ہے یا آقا زین العابدین کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ائمہ ہیں. ائمہ کے چاہنے والوں کو، اب میں دربار شام میں فضہ نے کیا کیا، فضہ نے کیا کردار ادا کیا. اللہ اکبر، ایک کنیز ہیں مگر کیا کہنے، چونکہ اس گھر کی کنیز بھی تو وہیں سے منتخب ہو کے آئی تھی، ہے کنیز. مگر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کربلا سے لے کر مدینے سے لے کے کربلا تک، کربلا سے شام تک ساتھ. مگر جب دربار شام میں، اب چونکہ صاحب خانہ کی خواہش ہے، دربار شام میں جب قافلہ داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا، یزید مرعون نے سابقہ چونکہ مصائب سن چکے ہیں، جہاں سے خواہش ہے کہ شہزادی نے خطبہ دیا تھا تو کیا فرمایا. شہزادی کا خطبہ شام کا بہت مختصر ہے، چند جملے ہیں. آقا زین العابدین کا پورا تفصیلی خطبہ ہے جو باقاعدہ ان لکڑیوں پر، جو آج بھی لکڑیاں موجود، چونکہ میرے امام نے ان کو لکڑیوں سے تعبیر کیا، منبر سے تعبیر نہیں کیا، اس لیے میں ظاہر ہے آقا امام زین العابدین صلی اللہ علیہ نے یزید سے فرمایا یزید مجھے بھی اجازت دے ان لکڑیوں پر جا کے میں بھی خدا کی رضا کے لیے کچھ کہوں. جب مؤذن نے اذان دی تو اس وقت جیسے ہی اس کی اذان سے پہلے معاملہ یہاں تک پہنچا جب قافلہ آل رسول دربار میں داخل ہوا. مومن واقعاً ایک لمحے کے اندر بھی اگر ایمان اس کے وجود میں داخل ہو تو پھر وہ مومن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کے جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہیں، مگر جب موسیٰ کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی سجدے میں گر گئی. کیا کہا فرعون نے؟ سورہ واقعہ شورا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. کہا کاٹ دے، کاٹ دے، کاٹ دے. ایک لمحہ ہوا ہے اسلام دین قبول کے، ایک لمحہ ہوا. فرعون نے کہا ابھی ابھی تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ کے تمہیں عبرت بنا دوں گا. کیا کہا انہوں نے؟ جادوگروں نے، افعل، کر دے. ہم حقیقت تک پہنچ چکے ہیں. جو حق تک پہنچ جاتا ہے، جس کے وجود میں حق جب داخل ہو تو پھر باطل کی طرف وہ رخ نہیں کرتا، وہ مصائب و مشکلات سے پوری خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے. تو آپ واقعاً یعنی حضرت موسیٰ کے واقعے میں، حضرت موسیٰ کی والدہ کا واقعہ جو میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، حضرت موسیٰ کی درست ہے کہ حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈال کے دریا کے کنارے دل تھام کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. مگر یہاں جب دربار شام سے پہلے ایک صحابی کا واقعہ آتا، اس صحابی سے پہلے آپ غور کیجئے، بالکل یہی فرعون والا واقعہ. ایک سفرا بیٹھے ہوئے، یورپ کے نمائندے بیٹھے ہیں، تاریخ ہے یہ کوئی صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں. اسی لیے شہزادی دربار شام میں دروازے پر رک گئی تھی، میں داخل نہیں ہوں گی. تو آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ نے آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں اب یہ امتحان کی آخری منزل ہے، اب اس کو بھی غور کیجئے. بیٹے سجاد، بابا نے رات کے اندھیرے میں جنازہ نکلا تھا، بابا نے منع کیا تھا باہر نکل سے، یہود و مجوس سے بڑے دربار میں کیسے جاؤں علی کی بیٹی. پھوپھی اماں یہ بس امتحان کی یہ آخری منزل ہے، چلیے. اب شمر کے تازیانوں کی ہمت نہیں، پھوپھی اماں چلیے. اب جب دروازے سے داخل ہوئی شہزادی تو سرحائے اقدس کو سامنے رکھا تھا. عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا عیسائی تھا. اس نے یزید سے پوچھا یہ سر کس کے ہیں؟ تو یزید نے کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس نے کہا میں چونکہ یہاں جو کچھ بھی، میں چونکہ نمائندہ ہوں، میں یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے میں لکھ کے بھیج دوں گا تاکہ ہماری حکومت بھی آپ کی خوشی میں یورپ بھی شامل ہو جائے، روم بھی شامل ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ مجھے پورا واقعہ بتا دیں، یہ کس کا سر ہے؟ تو ملعون یزید نے کیا کہا؟ یہ حسین ابن علی کا سر ہے. اس سفیر نے کہا حسین ابن علی کون ہے؟ کہا ہے ہمارے پیغمبر کے نواسے ہیں.
पैगंबर के नवासे इनमें और तुम्हारे पैगंबर में कोई फासला है? कहा नहीं, कोई फासला नहीं। इसने खड़े होकर कहा, तुझ पर लानत हो, तुझ पर लानत हो। मुझ में और ईसा में 600 साल का फासला है। मैं शमऊन सफा की औलाद से हूं। आज मैं यूरोप जाऊंगा तो मेरे कदमों की मिट्टी उठा के लोग उठा के सुरमा बनाते हैं, और तू अपने रसूल के नवासे को ज़िबा करता है। तो उसने यजीद ने बुला के जब जल्लाद से कहा इसका सर कलम कर दो, तो उस वक्त इस ईसाई ने कहा, एक दफा मुझे इजाजत दे। कहा, क्या मतलब? मैं इस सर को गोद पे ले लूं? कहा, क्यों? मुझे नहीं पता था कि रात को ख्वाब में इनके नाना क्यों रोक आए थे मेरे पास, और आके मुझसे फरमाया था मैं तेरा मुंतजिर हूं। अब मुझे पता चला कि ये हुसैन कौन है। एक दफा मुझे इजाजत दे दे, मैं हुसैन को गोद पे ले लूं। और आका हुसैन को लिया हाथ में, उसका सर कलम किया। ईमान की मंजिल, यानी एक लम्हा पहले ईमान लाया, मगर होर की तरह ये शहीद हुआ। अब जब इसकी शहादत के बाद यजीद खड़ा हुआ मलून, उसने जब तारुफ कराने वालों के बारे में पूछा, ये कौन है, ये कौन है, तो चूंकि बानिया मजलिस की ख्वाहिश पर ये मसाइल में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जब तारुफ कराने वाले ने कहा ये उम्मे कुलसुम है, अली की बेटी, ये शहजादी ज़ैनब के सिलसिले में मसाइल पढ़ चुका हूँ, अभी मैं अर्ज करता हूँ। ये मासूम बच्ची किसकी है? कहा, ये हुसैन की बेटी सुकैना। ये क्यों रोती है? तो आका ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, देखते नहीं हो, जब हम खड़े होते हैं तो मेरी बहन को तकलीफ होती है और रस्सी खिंच जाती है, जब हम बैठते हैं तो रस्सी खिंच जाती है इसके बाजुओं में। तो उसने यजीद ने आके कहा, मैं अपने हाथ से जंजीरों को खोलना चाहता हूँ। जब ये वाक़या पेश आ रहा था तो एक शामी ने कहा, यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे। जब एक शामी ने कहा, ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे, तो शहजादी सुकैना ने दामन थामा ज़ैनब का, फूफी अम्मा क्या वाकई में कनीजी में चली जाऊंगी? तो यहाँ पर शहजादी ने कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, अगर इसने ऐसा किया तो ये दीन से खारिज होगा। तो यजीद ने कहा, अब यजीद मलऊन ने कहा शहजादी के मुकाबले में, तू दीन से खारिज है, तेरा बाप दीन से खारिज है। उसने गालियां देना शुरू किया। तो अब शहजादी जलाल में आई, बस अली की बेटी अब तो जंजीरों में